إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور الحمد للہ الذی ہر قسم کی ثنا، تعریف، ستائش اور شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اس کا پیدا کرتا ہے، ان سب کا مالک وہی ہے، کوئی اس کے اختیار سے باہر نہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اللہ کی ستائش، تعریف اور ثنا کا سلسلہ صرف دنیا تک محدود نہیں، یہ سلسلہ آخرت میں بھی چلے گا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حاکم ہے، باریک سے باریک خبر سے آگاہ ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے زمین میں جو باریک سے باریک بیج داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا، جتنی بھی نباتات زمین سے نکلتی ہے ان سب کے شمار کو وہ جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، آسمان سے جو بارش کے قطرے گرتے ہیں
ان قطروں کی تعداد بھی اس کو معلوم ہے۔ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، سمندروں، دریاؤں، نہروں، چشموں سے جو پانی بھاپ بن کر اوپر کو اٹھتا ہے، ان کی تعداد سے بھی وہ آگاہ ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے سورۃ فرقان کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی، اور آج سے بفضل اللہ کی توفیق کے ساتھ سورۃ سبا کی تفسیر کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بھی دے صحیح تفسیر کرنے کی، اور مجھے مواقع بھی فراہم کرے تاکہ میں آخر تک اس کی تفسیر آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ آغاز اس کا یہ ہے الحمدللہ، اللہ کی تعریف، ثنا، ستائش، شکر۔ اور یہ بات یاد رکھیں، توحید کی ابتدا بھی اللہ کی تعریف ہے اور توحید کی انتہا بھی اللہ کی تعریف ہے۔ یہ توحید کی ابتدا ہے۔ اس لیے کہ انسان جتنی بھی نعمتوں سے استفادہ حاصل کرتا ہے، یہ ساری نعمتیں اس مالک کی پیدا کرتا ہے، اور جو ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہیں کرتا، یہ وہی بدبخت ہے جو شرک کے گڑھے میں گرا ہوا ہے۔ جو توحید کا قائل اور فاعل ہے، ہر لمحہ بلمحہ اس کی زبان سے یہی نکلتا ہے الحمدللہ۔ بیمار ہے، اس سے پوچھے کیا حال ہے، تو پہلے اس کی زبان پر آئے گا الحمدللہ، پھر وہ اپنی بیماری بتائے گا۔ اور اگر وہ پہلے بیماری کا آغاز کر دیتا ہے تو یقیناً اس کے ایمان میں کہیں نقص ہے۔ اس لیے کہ جو الحمدللہ کہہ رہا ہے، جب وہ ہسپتال کے چکر لگاتا ہے تو وہاں وہ مشاہدہ کرتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے زیادہ بیماری میں گرفتار ہے، اور جب اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ بتا کیا حال ہے، تو جن کا اس نے مشاہدہ کیا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ بیماری میں گرفتار ہے، اس کے سامنے ان کا نقشہ دوڑتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ان سے تو اچھا ہوگا۔ کراچی میں تھا، وہاں ایک آرٹیکل چھپا تھا، بڑی پرانی بات ہے، میرے خیال یہ تقریباً کوئی 90-91 کی بات ہوگی۔ ایک شخص تھا، اس کو اللہ نے 2 ایسی بیٹیاں دے دی کہ جن کی ریڑھ کی ہڈی آپس میں جڑی ہوئی تھی، ٹانگیں 4 تھی، ہاتھ 4 تھے، 2 سر تھے، کھاتی پیتی الگ الگ تھی، لیکن ریڑھ کی ہڈی ان کی ایک تھی۔ بڑی چلنے کے قریب ہو گئی، چلنے لگے،
کسی اللہ کے بندے نے اسے پوچھا سناؤ کیا حال ہے، اس نے واویلا کرنا شروع کر دیا۔ اس اللہ کے بندے نے اسے کہا کہو الحمدللہ۔ اس کی زبان سے یہ نکل گیا، اللہ اسے معاف کر دے، یہ دعا ہماری زبان سے یہ نکلے کہ کس بات پر کروں یہ کلمہ کہوں۔ اللہ رب العزت یہ بات یاد رکھے، بے عملی پر اللہ ناراض نہیں ہوتا، اپنی نعمت کی نہ قدری اور نہ شکری پر وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی نعمت کی نہ قدری کریں گے نہ شکری کریں گے، برملا کریں گے، تو وہ مالک ناراض ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا شکر ادا کریں گے، لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے نا تو وہ تمہیں اپنی اس نعمت میں اضافہ کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کچھ وقت گزرا، ایک ان میں سے فوت ہو گئی۔ اب وہ نہ دفنا سکتا ہے نہ رکھ سکتا ہے، اب اسے اپنی ناشکری یاد آئی۔ سورۃ کہف میں یہ تو ایک مطلب آرٹیکل کی بات تھی نا، اللہ بہتر جانتا حقیقت کتنی ہوگی اس میں، لیکن سورۃ کہف میں تو نص قطعی ہے، دو ساتھیوں کا واقعہ ہے نا، کسی وقت اکٹھے پڑھتے تھے، جدا ہو گئے، ایک نے اعتدال کا راستہ اختیار کر لیا۔ یہ بات یاد رکھیں، فلاح و کامیابی کا انحصار اعتدال پر ہے، ون سائڈ نہیں ہے کہ آپ عبادت کرتے رہیں اور لوگوں کے حقوق بھی پامال کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر سال آپ حج کرنے چلے جائیں، لیکن دکان کھولتے وقت ملازم سے پوچھیں کہ پسی ہوئی مرچوں میں وہ ملا دیا کہ نہیں۔ وہ حج جو ہے نا، آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتے جب تک جو ملاوٹ کی ہے نا اس کی سزا نہیں پاتے۔ اب ایک اعتدال پر قائم ہے، ایک دنیا دار ہے، دونوں کی ملاقات ہوئی، حال احوال ہوا، وہ جو دنیا دار تھا وہ پوچھتا ہے سناؤ، وہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے، کوئی جمع پونجی بولا کچھ نہیں، آپ کا بولا 2 باغ ہیں، میں نے ایسے کمائے، میں نے ایسے۔ اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ کہنے لگا شکر کیا ہے، قیامت تو آئے گی نہیں، اگر آ گئی تو میں وہاں بھی مار داڑ کر لوں گا۔ اس نے کہا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جس باغ کی طرف تو جا رہا ہے اس باغ میں تجھے داخل ہونا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ اس بات پر قادر ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے کہ باغ میں داخل ہونے سے پہلے باغ جل چکا تھا، باغ میں داخل ہونے سے پہلے باغ جل چکا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ، ہما قسم کی ستائش۔ اور یہ جتنی بھی عبادات ہیں نا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اللہ کے شکر کے طریقے ہیں، اللہ کے شکر کے طریقے ہیں۔ نماز کو اللہ نے سورۃ فاتحہ کو نماز قرار دیا ہے، سورۃ فاتحہ کو نماز قرار دیا ہے،
اور اس کا آغاز ہی الحمدللہ رب العالمین، اور حج میں تو آپ کا نغمہ ہی یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو اللہ اکبر ہے نا، یہ بھی اس کا شکر ہے۔ اللہ اکبر جو ہے، جو نغمہ پڑھتے ہیں آپ، یہ نغمہ بھی اس کا شکر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم قربانی کے جانور کو ذبح کرو، کہو اللہ اکبر۔ دیکھو ذبح کرتے ہو کہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یعنی جتنی بھی عبادات ہیں، یہ ساری کی ساری تشکر ہے، اللہ شکر ہے۔ یعنی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اللہ کی جو تعریف ہے، اس کا شکر ہے، اس کی ثنا ہے۔ توحید کا آغاز بھی اس سے ہے اور توحید کی انتہا بھی اس سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل اتنا لمبا فرماتے، یہ آپ نے تو تراویح پڑھی ہے نا، تھک جاتے تھے آپ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایک ایک رکعت میں 5 پارے پڑھ لیتے تھے۔ ایک رکعت میں 5 پارے پڑھ لیتے تھے ایک رکعت۔ اللہ اکبر۔ سورۃ مزمل میں ہے نا کہ رات کی 2/3، رات کی، یعنی اگر رات 9 گھنٹے کی ہے نا تو 6 گھنٹے قیام اللیل۔ ہمارے ہاں تو حافظ جو ہے نا، ان کی تلاوت تو زیادہ سے زیادہ ایک پارے کی 25-30 منٹ ہوتی ہے، کیوں؟ باقی سجدے رکوع نکال کر بات کر رہا ہوں۔ سجدے رکوع نکال دے تو 25-30 منٹ کی ہے، اگر جو صحیح پڑھتا ہے ترتیل کے ساتھ۔ اور اگر کوئی کمپیوٹر ہے تعلم تو پھر تو 10 منٹ کے اندر ہی وہ سپارہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ نا ورم آ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات آپ کے لیے نازل نہیں فرمائی؟ فرمایا میرے لیے فرمائی۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول پر اتنی مشقت نہ کریں، تھوڑی سی کم کر لیں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس مالک کے مجھ پر اتنے احسانات، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس مالک کا شکر ادا نہ کروں؟ جس رب کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، کیا میں اس رب کا، اس مالک کا شکر ادا نہ کروں؟ اور اگر کوئی منعم بھی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے نا، تو اس کا بھی شکر ادا کرنے کا ہوگا۔ حالانکہ اس کا احسان جو ہے وہ اللہ کی توفیق اور عنایت سے ہے، ذاتی نہیں ہے اس کا، لیکن پھر بھی ہے کہ آپ اس کے احسان مند رہیں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا احسان مند نہیں، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بھی آپ احسان مند نہیں جس نے آپ پر احسان کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ عقیدے کی بات ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب کچھ اس نے پیدا کیا ہے، اور سب کا مالک وہی ہے۔
ایک دوسرے مقام پر فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اس کی بادشاہت ہے زمین و آسمان میں، نہ اس نے ان کی تخلیق میں کسی کو شریک بنایا اور نہ ان کے نظم و نسق میں اس کا کوئی شریک ہے، پیدا بھی تنہا اس نے کیا اور نظم و نسق کا مالک بھی وہ تنہا ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی اولاد بھی نہیں، کوئی کہہ دے کہ بھی باپ کی وراثت میں سے کچھ اس کا بھی حصہ ہے، اس کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے، اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں اس میں۔ اگر وقتی طور پر کچھ دنوں کے لیے وہ دیتا ہے تو وہ دیتا ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جسے چاہے دے دے اور جسے چاہے محروم کر دے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، لہو ماں کہا ہے، ماں کا اطلاق جو ہے نا، حضرت ابوبکر صاحب سے یاد ذہن میں رکھ لیجیے گا، ماں کا جو اطلاق ہے نا، یہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کے لیے ہوتا ہے، یعنی انسان بھی اس میں شامل ہے، لیکن خاص کر جن اور انسان کے علاوہ جو مخلوق ہے نا اس کو شمار کیا جاتا ہے اس میں۔ تو اس طرح پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ باقی جتنے بھی مخلوق ہیں یہ سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تعریف ساری مخلوق بیان کرتی ہے۔ اور چوپایا کبھی سوچا آپ نے؟ چوپائے کو کبھی دیکھا آپ نے؟ دیکھا ہے نا؟ چوپائے کی گردن کہاں ہوتی ہے؟ ہائے ہائے، اس کی گردن جھکا دی ہے مالک نے، وہ ہمہ وقت اس کے سامنے سر جھکا کے چلتا ہے۔ اور گھوڑے کو خیل کیوں کہتے ہیں عربی میں؟ یہ بھی افسر اور بات ذہن میں رکھنے والی ہے، گھوڑے کو خیل کہتے ہیں۔ اور کیوں خیل کہتے ہیں؟ کہ گھوڑے میں دیگر بہیمت الانعام کے مقابلے میں تکبر ہے، یہ خیلاء سے ہے، یہ خیل جو ہے یہ خیلاء سے ہے، تو اس کا نام ہی خیل رکھ دیا، حالانکہ اس مالک نے پیدا کیا ہے، لیکن چونکہ اس کی گردن اکڑی رہتی ہے نا، لیکن تسبیح وہ بھی بیان کرتا ہے، اللہ تسبیح اللہ کی وہ بھی بیان کرتا ہے، لیکن مالک نے اس کا نام خیال رکھ دیا، الخیل والبغال والحمیر۔ تو جتنی بھی یہ مخلوق ہے یہ سب کی سب یہ درختوں کے سائے، کبھی مشرق ہے کبھی مغرب ہے، جنہیں آپ اپنے پاؤں کے نیچے رونگتے ہیں، ان کا سایہ بھی اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرنے کے لیے زمین پہ لیٹا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جامد ہے، نہیں، یہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اس پہاڑ پر بھی اللہ کی خشیت طاری ہوتی ہے، ڈر اور خوف طاری ہوتا ہے۔ جب اسے وہ خیال آتا ہے کہ جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے، وہ بھی کانپ اٹھتا ہے، یہبط من خشیت اللہ، اس پہ زلزلہ آ جاتا ہے، وہ بلندی سے نیچے آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری اور آپ کی کامیابی کا راز صرف اسی بات میں ہے کہ ہماری زبان پر الحمدللہ ہو،
اور ہماری گردن اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔